ایک مسئلہ جو بار بار پوچھا جاتا ہے، علماء بیان بھی کرتے ہیں اس کو، لیکن عوام کی تسلی نہیں ہوتی۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بھینسے کی کٹے کی قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اب اس کا جواب ہمارے علماء دیتے ہیں کہ جائز ہے۔ جو اہل محبت ہے، جو سنی ہے، اہل سنت سے وابستہ ہیں، ان کی تو تسلی ہوگی، علماء نے بیان کر دیا جی کٹے کی قربانی جائز ہے تو بس ٹھیک ہے۔ لیکن اب چونکہ دلائل کا دور ہے، بغیر دلیل کے کوئی بات مانتے نہیں ہیں۔ وہ کہتا جی کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں پر ہے یہ موجود، جی کٹے کی قربانی جائز ہے، بھینس کے بارے میں کہاں ذکر ہے؟ تو اب یہ دور آتا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، چونکہ اب یہ بحثیں ہوتی ہیں تو جو عوام ہے بیچاری وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر یہ ہے کہاں مسئلہ، اس کی حقیقت کیا ہے مسئلے کی۔ تو اس حقیقت کو کچھ میں انشاءاللہ اشکار کرتا ہوں کہ بھینسے کی کٹے کی قربانی عند شرع جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ چونکہ بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے، بڑا پیچیدہ سا مسئلہ ہے، تو جب تک آپ غور سے نہیں سنیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، پلے نہیں پڑے گی بات۔ اس کو بڑے دھیان سے اور غور سے سنیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ نے فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی، ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لے اس پر جو اللہ نے انہیں عطا کیا۔ وہ کون ہے؟ فرمایا بہیمۃ الانعام، بے زبان جانور۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا بے زبان جانور کی قربانی کا ذکر اللہ نے فرمایا، اور فرمایا ہر امت کے لیے۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ بہیمۃ الانعام تو بہت سارے ہیں، گھوڑا بھی بے زبان ہے، گدھا بھی بے زبان ہے، تو اسی قربانی کیوں جائز نہیں ہے؟ یہاں تو بہیمۃ الانعام کا ذکر ہے۔ تو اگلی آیت میں یعنی جب تک ہم مکمل اس کی تفصیل نہیں پڑھیں گے دیگر آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے، تب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ قرآن کی اعلیٰ تفسیر وہ ہوتی ہے جسے قرآن خود بیان کرے، یعنی کوئی آیت آپ نے پڑھی اور اس کی تفصیل آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور قرآن نے اگلی آیت میں یا کسی اور پارے میں اس کی تفصیل بیان کر دی، تو یہ سب سے اعلیٰ تفسیر اسے کہا جاتا ہے جسے قرآن خود بیان کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرے مقام پر، فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ فرمایا انعام میں سے حمولہ اور فرشہ ہے۔ حمولہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو بڑے قد کا ہوتا ہے، جس پر بوجھ لادتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے حمولہ۔ تو فرمایا انعام میں سے، بہیمۃ الانعام میں سے یعنی جانوروں میں سے، بے زبان جانوروں میں حمولہ ہے، یعنی جن پر وزن لاتے ہیں، بوجھ لاتے ہیں، اور دوسرا ہے فرشہ جو کوتاہ قد کا ہے، بڑے لمبے قد کا نہیں ہے، چھوٹا قد ہے۔ فرش زمین کو کہتے ہیں نہیں، جو زمین پر بچھا ہوتا ہے، لمبے قد کا نہیں ہوتا، چھوٹے قد کا ہوتا ہے، اور وہ اس پر بوجھ نہیں لادا جاتا جس طرح کے بکری وغیرہ ہے۔ تو یہ بوجھ لادنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بوجھ لادنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو فرمایا دو قسم کے جانور ہیں۔ تو آگے فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے دیا ہے اسے کھاؤ۔ اب یہاں پر پھر ہی وہاں یہ پیدا ہو گیا کہ حمولہ میں تو گھوڑا بھی آ گیا، گدھے پر بھی بوجھ لاتے ہیں، تو پھر اس کی قربانی کیوں جائز نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں اس کی تفصیل بیان فرما دی کہ کن جانوروں کی قربانی درست ہے، کون سے جانور ہیں جو حلال ہے، طیب ہے، ان کی قربانی درست ہوگی۔ یعنی یہاں پر پہلے اجمالی ذکر ہے، اس کے بعد پھر تفصیلی ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے بوجھ لادنے والوں کی قربانی درست نہیں، بلکہ ان میں مخصوص ہیں۔ 8ویں پارے میں اللہ نے ذکر فرمایا، فرمایا ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین، 8 ہیں جوڑے، یعنی 4 جوڑے ہیں، اور یہ 8 جانور ہیں کہ جن کی قربانی درست ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پہ فرمایا من الضأن اثنین، فرمایا بھیڑ یعنی دمبا بھیڑ یہ جوڑا، یعنی اس میں مذکر بھی اور مؤنث بھی۔ دوسرا فرمایا وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، اور بکرا اس کا جوڑا، یعنی بکرا اور بکری، 2 جوڑے یہ ہو گئے، یعنی 4 جانور۔ تیسرا اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، تیسرا ہے اونٹ کا جوڑا، اس کی قربانی درست ہے۔ اور چوتھا ہے گائے کا جوڑا، گائے کی قربانی درست ہے۔ اب یہ
ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. اب جب اس کی تفصیل اللہ نے ذکر فرمائی تو اب اس سے پتہ چل گیا کہ گھوڑے کی قربانی درست نہیں ہے, گھوڑے کا ذکر نہیں یہاں پر. وہ بوجھ والا ہے کہ اس پر بوجھ تو لاتے ہیں, انعام میں تو ہے, بے زبان چھپایا ہے, لیکن اس کی قربانی درست نہیں. گدھے کی قربانی درست نہیں کیونکہ وہ ان 8 میں شامل نہیں ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہو گیا کہ ان 8 میں تو اللہ تعالیٰ نے بھینس کا بھی نام نہیں لیا, تو کٹے کی قربانی کہاں سے جائز ہو گئی؟ اب یہ سوال دل میں پیدا ہو گیا. اب اس بارے میں جب تک ہم اس پر غور نہیں کریں گے اور اس کے دلائل پر غور نہیں کریں گے تب تک یہ معمہ حل نہیں ہوگا, تب تک ذہن میں خلشی پیدا ہوگی. لو جی کٹے کا ذکر نہیں ہے قرآن پاک میں, ایسے ہی. تو اس کے چند دلائل میں آپ کو یہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ جو چوپائے, جن چوپایوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور اس میں بھینس کا نام, بھینس کو عربی میں کہتے ہیں جاموس, جاموس کا لفظ اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں فرمایا. سب سے پہلی دلیل یاد رکھیے, تمام مسالک کے نزدیک جو نہیں مانتے نا قربانی کو, کٹے کی قربانی جائز نہیں مانتے, ان کے نزدیک بھی بھینس کا دودھ پینا جائز ہے یا نہیں؟ بھینس کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ کہاں پر ہے قرآن پاک میں کہ بھینس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہو؟ جاموس کا لفظ قرآن میں ذکر اللہ نے فرمایا کہ جاموس حلال ہے, اس کا گوشت کھانا حلال ہے, اس کا دودھ پینا جائز ہے. کہاں پر ذکر ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. سارے دودھ پی رہے ہیں بھینس کا, سارے اس کا گوشت کھا رہے ہیں, کٹے کا گوشت تو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ کسی کو اختلاف نہیں ہے. دلیل پیچھے کیا ہے؟ دلیل کوئی نہیں, دلیل صرف ایک ہے کہ جی یہ گائے کی جنس سے ہے, گائے کی نوع سے ہے. اور یہی جواب ہے ہمارا کہ یہ بھینس اور کٹا یہ گائے کی نوع یعنی قسم ہے, گائے کی ایک قسم ہے. اس وجہ سے اس کا دودھ پینا بھی جائز ہے, اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے, اور چونکہ یہ اس کی جنس سے ہے تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے. 8 جوڑے اللہ نے ذکر فرمائے. دون من الضأن اثنین, دون عربی میں بھیڑ کو کہتے ہیں. اچھا بعض جو عربی کی ڈکشنری پڑھے اس میں دون دمبے کو بھی کہتے ہیں, لیکن یہ دونوں الگ الگ ہیں نا. اگر دمبے کو, بھیڑ کو اور بکری کو الگ الگ جنس مانا جائے تو پھر تو یہ 8 سے زیادہ جوڑے بن جائیں گے. اونٹ کا ایک جوڑا ہے, گائے کا ایک جوڑا ہے, پھر بکری کا جوڑا ہے, بھیڑ کا جوڑا ہے, دمبے کا جوڑا ہے, تو 5 جوڑے بن گئے, یعنی 10 جانور بن گئے. لیکن بھیڑ اور دمبا چونکہ یہ ایک جنس ہے تو اس کو ایک جنس ہی قرار دیا. اسی طرح یہ بھینس بھی گائے کی جنس ہے, اس کی نوع ہے, اسی وجہ سے اس کی قربانی کو جائز قرار دیا جاتا ہے. اور تمام فقہاء کا اس پر اجماع ہے. وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيسِ حُكْمَ الْبَقَرِ, یہ لکھا فرمایا کہ جس طرح گائے کا حکم ہے اسی طرح بھینس کا بھی حکم ہے, ان کا حکم ایک ہی ہے. اور تمام فقہاء نے یہ لکھا وَيَدْخُلُ فِي الْبَقَرِ الْجَامُوسُ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ, فرمایا کہ گائے میں بھینس بھی داخل ہے اس لیے کہ یہ اس کی جنس ہے, یہ اس کی جنس میں شامل ہے, اس لیے بھینس گائے کی جنس شمار کی جاتی ہے. اسی طرح اب اس میں تو چلو بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی, لو جی یہ فقہاء نے کہا نا تو ہم نہیں مانتے فقہاء کو. اہل حدیث یہ کہیں گے جو ہم تو مانتے نہیں فقہاء کو, ہم تو کہتے ہیں حدیث لاؤ, قرآن کی آیت لاؤ. اہل لغت, جو لغت ہوتی ہے نا اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہوتا. یعنی لغت کیا ہے کہ کسی بھی زبان کا کوئی لفظ ہے, اس لفظ کو بول کر اس زبان کے جو ماہرین ہیں اس سے کیا مراد لیتے ہیں. مثال کے طور پر لفظ ایک قاری ہے, آپ مجھے کہتے ہیں قاری صاحب, جب آپ کہتے ہیں یہ قاری صاحب گل سنو تو میں آپ کی بات سنوں گا نا, مجھے قاری سمجھا جاتا ہے. لیکن عربی زبان میں قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو, اس لحاظ سے آپ سارے قاری ہیں. تو عربی کی لغت یہ کہتی ہے کہ اس لحاظ سے جو بھی پڑھنے والا ہے, قرات کرنے والا ہے, تلاوت کرنے والا, وہ سارے قاری ہیں. تو آپ بھی سارے قاری ہوئے نا. تو لغت میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ لفظ کس لیے وضع کیا گیا, اس زبان میں اس لفظ سے مراد کیا لی جاتی ہے, اس لفظ کو بول کے اسے کہتے ہیں لغت. عربی کی جو بڑی لغت کی کتاب ہے نا جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے, ان میں 2 کا میں ذکر کر رہا ہوں. لسان العرب بہت بڑی کتاب ہے لغت کی, تاج العروض بہت بڑی لغت کی کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں عربی زبان کا آگے ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کہ اس لفظ کو بول کر اہل عرب کیا مراد لیتے ہیں.
ان دونوں کی عبارت کیا ہے؟ ان دونوں میں لکھا ہے، جب جاموس کا ذکر آیا نا کہ جاموس اس کا کیا معنی ہے، اس کے آگے لکھا الجاموس نوع من البقر، کہا جاموس گائے کی ایک قسم ہے، بھینس گائے کی نوع میں شامل ہے. یہ اہل لغت نے لکھا ہے، اور اہل لغت جب لکھ دیں تو لغت میں کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو زبان کی بات ہے. یہ تو ایسے نہیں کوئی کہہ سکتا نہیں یہ تو جی ضعیف حدیث پاک ہے، ایسا نہیں، یہ تو زبان کی بات ہے. اہل لغت نے یہ لفظ لکھے کہ جو جاموس ہے یعنی گائے، جو بھینس ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے. اسی طرح آپ دیکھیے جہاں پر بھی علماء نے، فقہا نے جو نصاب بیان کیا ہے زکوٰۃ کا گائے کے لیے، وہی بعینہ وہی زکوٰۃ کا نصاب ہے بھینس کے لیے. گائے پر زکوٰۃ کب لازم ہوگی؟ جب 30 گائیاں ہوں، 30 کی تعداد ہو جائے گی تو اس میں ایک طبیع یا طبیعہ دینا یہ لازم ہوتا ہے. یہ یعنی طبیع کہتے ہیں 1 سال کا بچڑا یا بچیا، طبیع یا طبیعہ، 1 سال کا بچڑا یا 1 سال کی بچیا، یہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کرتے ہیں جب کسی کے پاس 30 گائیاں ہوں. اور اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر کچھ گائیاں ہیں کچھ بھینسیں ہیں، اگر یہ دونوں ملا کر 30 کی تعداد کو پہنچتے ہیں تو پھر بھی ایک طبیع یا طبیعہ دینا واجب ہوتا ہے. ان کا نصاب ایک ہے. کیوں نصاب ایک ہے؟ کہ نوع اور جنس ایک ہے. اونٹ کا نصاب الگ ہے، بکری کا نصاب الگ ہے، اس میں 40 بکریاں ہوں، اونٹ میں 5 اونٹ ہوں. اور گائے کا نصاب ہے 30. بھینس کا بھی نصاب وہی ہے جو گائے کا نصاب ہے. 30 گائیاں ہوں یا 30 بھینسیں ہوں یا دونوں ملا کر اگر 30 کی تعداد کو پہنچیں گی تو ایک طبیع یا طبیعہ یعنی 1 سال کا بچڑا یا بچیا زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنا واجب ہوگا. اور اگر 39 تک کا یہی ہے، یعنی 39 کی تعداد تک پہنچ گئے پھر بھی ایک طبیع یا طبیعہ دینا ہے. اور اگر ان کی تعداد 40 ہو گئی ہے، دونوں ملا کر یا دونوں میں سے ایک کی تعداد 40 ہو گئی ہے تو پھر ایک مسن یا مسنہ، مسن کہتے ہیں 2 سال کے بچڑے کو، مسنہ کہتے ہیں 2 سال کی بچیا کو، یہ زکوٰۃ کے طور پر دینا واجب ہوتا ہے. چاہے 20 گائیاں ہیں 20 بھینسیں مل گئی ہیں تو ایک مسن یا مسنہ دینا واجب ہوگا. اسی طرح پھر ہر 30 پر ایک طبیع یا طبیعہ اور ہر 40 پر ایک مسن یا مسنہ دینا واجب ہوتا ہے. اور جب تعداد ایسی ہو کہ جس میں 30 اور 40 دونوں برابر آ جائیں، یعنی مثال کے طور پر 120 ہو گئی ہیں گائیاں اور بھینسیں ملا کر 120 ہو گئی، تو اب چاہے 4 طبیع دے دے یعنی 4 بچڑے دے دے یا بچیاں دے دے یا 3 مسن دے دے، کیونکہ 40 یا 120 اور 30 کے حساب سے وہ دینا چاہتا ہے، طبیع دینا چاہتا ہے تو وہ 4 دے، مسن دینا چاہتا ہے تو وہ 3 دے دے. اللہ حاضر القیاس اسی پر، یعنی جتنی اس کی تعداد زیادہ ہوگی 30 ہوگی 40 ہوگی اسی طرح وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا. اور تمام فقہا نے یہ لکھا، کسی نے اختلاف نہیں کیا. کیوں اختلاف نہیں کیا؟ کہ بھینس کی اور گائے کی جنس ایک ہے. جب ان کی جنس ایک ہے تو پھر قربانی میں کیوں فرق ہو سکتا ہے؟ جنس ایک ہے، نوع ایک ہے، تو اس لیے جس طرح گائے کی قربانی درست ہوگی اسی طرح کٹے کی اور بھینس کی قربانی بھی جائز ہوگی. اسی طرح ایک روایت حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ملتی ہے. فرمایا الجاموس تجزی من 7 فی الاضحیۃ، فرمایا کہ جس طرح گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں اسی طرح بھینس میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں. اب یہاں پر جاموس کا لفظ ذکر ہو گیا حدیث پاک، اب وہ جو ذہن میں خلش تھی وہ اور ختم ہو گئی. اب یہاں پر جب یہ تفصیل مل گئی تو پھر بھی یہ سوال پیدا ہو گیا ذہن میں کہ جی ذکر نہیں ہے کہیں بھینس کے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کو ذبح کیا ہو، ایسا نہیں ہے. تعامل صحابہ میں بھی بات نہیں ہے، کسی صحابی نے یہ عمل کیا ہو. تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ عرب میں بھینسیں ہوتی ہی نہیں تھی، حجاز مقدس میں بھینس ہے ہی نہیں، تو اس لیے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کا دودھ پیا ہے نہ گوشت کھایا ہے، کیونکہ عرب میں بھینس ہے ہی نہیں. تو جب وہ چیز ہے ہی نہیں تو پھر قربانی کس طرح ہو سکتی ہے؟ کیونکہ عرب میں بھینس ہی نہیں. اسی پر اب جو اعتراض کرنے والے ہیں، یعنی جو اس کو باز نہیں مانتے، وہ اہل حدیث کا ایک گروہ ہے. دیوبندی حضرات جو ہیں وہ بھی اس کو مانتے ہیں، اہل سنت بھی مانتے ہیں.
اہل حدیث اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جی لفظ دکھائیں. ہم کہتے ہیں کہ لفظ دکھانے پڑے, ہم لفظ دکھائیں تو پھر تو بھینس کا گوشت کھانا بھی حرام ہو جائے گا, بھینس کا دودھ پینا بھی حرام ہو جائے گا. دکھائیں کہاں لکھیں قرآن میں کہ بھینس کا دودھ پینا جائز ہے, بھینس کا گوشت کھانا جائز. ہم اصول کو دیکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو اہل حدیث کے جو بڑے علماء ہیں انہوں نے ایک فتاویٰ لکھا, فتاویٰ علماء اہل حدیث, اور اس میں یہ عبارت میں نے پڑھی ہے اور یہ انہوں نے متفق ہو کر یہ اس میں مسئلہ لکھا. انہوں نے کہا کہ بھینس بھی بہیمت الانعام کا فرد ہے. بہیمت الانعام کی قربانی منصوص ہے, یعنی نص قرآنی سے ثابت ہے بہیمت الانعام کی قربانی. تو یہ بھینس بھی بہیمت الانعام کا ایک فرد ہے, تو لہذا جس طرح گائے کی قربانی نص سے ثابت ہے, اسی طرح بھینس کی قربانی بھی نص قرآنی سے ثابت ہے. یہ علماء اہل حدیث جو فتاویٰ ہے ان کا, اس میں انہوں نے یہ عبارت لکھی. اب دلائل اور بھی بہت سارے ہیں, امید ہے کہ ان دلائل سے آپ بخوبی سمجھ گئے ہیں کہ یہ اس کی جنس سے ہے, یہ ان کی نوع سے ہے, اسی لیے ان کا کٹھا ذکر کیا جاتا ہے, اس لیے ان کا دودھ پینا جائز ہے, گوشت کھانا جائز ہے. اور زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی ان کو کٹھا بیان کیا گیا, اور روایت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ گئی, اور لغت بھی یہی کہتی ہے کہ جاموس یعنی گائے, یعنی بھینس جو ہے یہ گائے کا جنس ہے, نوع ہے. لہذا ان دلائل سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ جس طرح گائے کی قربانی بالاتفاق جائز ہے, اسی طرح بھینسے کی کٹے کی قربانی بھی درست ہے.